اس مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ ہوا کرتی ہے۔ اور حضرت امام حسین یہ کون ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے نواسے علی المرتضیٰ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بیٹے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ تقیہ نقیہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لاڈلے بیٹے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور اسی مہینے میں 10 محرم الحرام کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ تقریباً نبی پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد سن 40 ہجری میں امیر المؤمنین جب حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ ختم ہوا، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت قائم کی۔ پھر آپ تخت پر بیٹھے، پھر آپ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی۔ اس کے بعد امیر المؤمنین آپ کے بعد جو بادشاہ بنا اسی کا بیٹا جس کا نام یزید تھا۔ اللہ اکبر۔ سن 40 ہجری میں جب یزید کے والد گرامی جب آپ خلیفہ منتخب ہوئے تو تقریباً آپ نے 20 سال حکومت کی، اور آپ نبی پاک علیہ السلام کے چاہتے صحابی رسول ہیں۔ آپ کے وصال کے بعد جیسے ہی آپ کا وصال ہوا، جن کا نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جیسے ہی آپ کا وصال ہوا، وصال ہونے کے بعد اب جو ہے یزید تخت پر بیٹھا، اور بیٹھتے ہی اس نے حکم نامہ جاری کیا اور عرض کیا کہ بصرہ، کوفہ، مکہ، مدینہ اور جو بھی ان کے حکومت میں جو بھی ملک تھا، تمام ملکوں میں اس نے اعلان کروایا کہ دیکھو امیر المؤمنین کا انتقال ہو گیا ہے، اب جو نیا امیر المؤمنین بنے گا وہ یزید بنے گا۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی یزید امیر المؤمنین بننے کے بعد اس نے اعلان کیا، اپنے گورنروں کو حکم نامہ جاری کیا کہ دیکھو سب سے پہلے مدینہ شریف میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قائل کرو اور ان سے بیعت لو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف میں جلوہ افروز ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وقت کا جو وہاں کا گورنر تھا مدینہ شریف کا، جس کا نام ولید تھا، اللہ اکبر، اس نے یزید نے ولید کو حکم نامہ جاری کیا کہ دیکھو سب سے پہلے عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت لو اور امام حسین کی بیعت لو۔ جیسے ہی دارالخلافہ میں اس کو بلایا گیا، گورنر ہاؤس میں، مدینہ شریف کے گورنر ہاؤس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہاؤس میں تشریف لائے۔ اس کے بعد جیسے ہی ولید ناوی گورنر تھا، اس نے کہا اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات یہ ہے کہ یزید نے حکم نامہ جاری کیا ہے، امیر المؤمنین کا انتقال ہو گیا ہے، ابھی نیا امیر المؤمنین جو بادشاہ منتخب ہوا ہے وہ یزید ہے، اور اس نے کہا ہے کہ امام حسین کی بیعت لو۔ آپ کیا کہنا چاہتے
चाहते हैं। इमाम हुसैन इरशाद फरमाते हैं मैं अकेला थोड़ी हूँ, जाओ मदीने के गलियों में अपने गवर्नर हाउस से निकलकर ऐलान करो। वो जानता था अगर हम ऐलान करेंगे तो तमाम लोग जो है इसके मुखालिफ हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। हजरत अमीरुल मोमिनीन का हुक्म यानी हजरत अमीरुल मोमिनीन का इंतकाल होने के बाद ये यजीद जैसे ही बादशाह बना है, बादशाह बनने के बाद ये वलीद जो गवर्नर था उसके ऊपर अपना मामला पेश करता चला गया, उसने दबाव डालता चला गया। एक दिन इमाम हुसैन को बुलाया गया, दूसरे दिन इमाम हुसैन को बुलाया गया, तीसरे दिन इमाम हुसैन को बुलाया गया। जब आपको अकेले में जाकर यही गवर्नर वलीद कहता है ऐ इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, हम आपको दिल से चाहते और मानते हैं, अगर आप या तो बैत कबूल कर लें या तो आप जो है कोई तदबीर सोचे, कोई मामला हल, कोई किसी मामले का इसका हल करे। अल्लाह अकबर। जैसे ही इतना कहना हुआ हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं ऐ वलीद मेरे अपने हाल पर छोड़ दो। हजरत इमाम हुसैन घर जाते हैं, घर जाने के बाद घर वालों से मशवरा किया है, घर वालों से मशवरा करने के बाद हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फैसला ये किया अब हम मदीना को छोड़ करके मक्का हिजरत कर जाएंगे। अल्लाह अकबर। आपके साथ जो है आपका बड़ा बेटा हजरत अली अकबर आपके साथ हो लेते हैं, आपका दूसरा बेटा हजरत अली औसत साथ हो जाते हैं, जिनको सज्जाद भी कहा जाता है, जिसको इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी कहा जाता है। आपके छोटे बेटे हजरत अली असगर भी साथ होते हैं, आपकी दो बीवियां साथ होते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम मुस्लिम भी साथ होते हैं। तकरीबन बहुत सारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर वाले हजरत अली के खानदान वाले इमाम हुसैन के साथ देते हैं और तमाम लोगों ने इरादा यही किया है अब हम मदीना छोड़ करके चले जाएंगे। इमाम हुसैन फरमाते हैं जब मदीना का हाल पुरअमन हो जाएगा, जब शांत माहौल हो जाएगा फिर मक्का से हम चले आएंगे। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन जाने का फैसला कर रहे हैं, ऊँटों के ऊपर कज़ाबा बांधा जा रहा है और जाने की सफर की तैयारी शुरू हो रही है। तमाम के तमाम लोग अपने सामान को सरिया रहे हैं, अपने सामान को सरिया रहे हैं। अल्लाह अकबर। इसी आलम में हजरत इमाम हुसैन है, रात की तारीखी है, अब सफर को जाना है यानी मदीना को छोड़ करके मक्का जाना है। हजरत इमाम हुसैन और कुछ आपके घर वाले नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ाए रसूल पर हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं ए मेरे नाना जान जिस नवासे को आपने मदीने के गलियों में खिलाया था, ए नाना जान जिस नवासे को आपने अपने कांधों पर बैठाया था, ए नाना जान जिस हुसैन को आप जब नमाज में हुआ करते थे यही हुसैन अगर आपके पुश्ते अनवर पर बैठ जाया करता था। ए नाना जान आप अपनी नमाज को लंबी कर दिया करते थे। ए नाना जान यही इमाम हुसैन है, आज जो है वो हमें मजबूर किया जाता है, मजबूर किया जा रहा है, हमें कहा जा रहा है दीन को बेच दूं। ए नाना जान मैंने आपके दीन को बेचना ही कब है, ए नाना जान मुझे मजबूर किया जा रहा है। ए नाना जान इसीलिए मैं यही फैसला लिया हूँ कि आपके मदीना छोड़कर जा रहा हूँ। ए नाना जान अगर हमें मजबूर ना किया जाता तो हम मदीना को कभी नहीं छोड़ते। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन रोज़ाए रसूल पर हज़ारों कतार रो रहे हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग आपके साथ हैं और मदीने के बहुत सारे सहाबाई कराम देख रहे हैं कि इमाम हुसैन रो रहे हैं। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन को रोता देखकर तमाम लोग वहाँ पर जो मौजूद थे तमाम के तमाम रो रहे हैं, यहीं तक नहीं बल्कि वहाँ के दरो दीवार भी रो रही है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन है, उसके बाद आप नाना जान को आखिरी सलाम पेश करते हैं, फिर जाते हैं अपने अम्मा जान हजरत सैयदा फातिमा के रोज़ा पे, हजरत सैयदा फातिमा के कब्र मुबारक पर जाकर कहते हैं अम्मी जान यही तेरा हुसैन है। अल्लाह अकबर। यही तेरा हुसैन है। आज जो यजीद हमारे ऊपर जुल्म करना चाह रहा है, अगर हम मदीने से नहीं गए तो वो हमारे ऊपर हमला आवर होगा, मदीने में खून रेजी हो जाएगी, इसलिए हम मदीना छोड़ करके मक्का जाना चाहते हैं। अम्मी जान जिस हुसैन को आपने अपने हाथों से खिलाया है, अपने हाथों से पाला है, अम्मी जान जिस हुसैन को आपने अपने आंचल की हवा दी है, अम्मी जान यही हुसैन है आज मदीना छोड़ने पर मजबूर है। वजह यह है कि अगर इमाम यहाँ रह जाएगा, अगर इमाम हुसैन यहाँ रहेंगे यजीद का लश्कर आएगा, यहाँ खून रेजी होगी, इसी वजह से अम्मी जान मैं मदीना छोड़ करके मक्का हिजरत करना चाहता हूँ। अम्मी जान जब मदीने का माहौल पुरअमन हो
ہو جائے گا، شانت ہو جائے گا، پھر میں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلا آؤں گا۔ لیکن کس کو کیا معلوم تھا امام حسین جا رہے ہیں اور یہی آخری سلام ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین نکلے ہیں، نکلنے کے بعد آپ نے اپنی امی جان کو سلام کیا ہے، سلام کرنے کے بعد آپ جو ہے گھر گئے اور تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جو ساتھ میں جانے والے تھے، جا رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر آپ کی بیٹی سیدہ صغرا رک جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں بیٹی صغرا تم یہی رک جاؤ۔ امام حسین فرماتے ہیں اپنی بھابوں سے، یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی وہ بھی وہی رک جاتی ہیں، اور بہت سارے لوگ یہی مدینہ شریف میں رک جاتے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں مجھے جانا ہوگا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے مدینے میں خون ریزی نہ ہو جائے۔ اگر میں مکہ چلا گیا، اللہ کے گھر کے قریب چلا گیا، وہاں خانہ کعبہ کے قریب چلا گیا، وہاں خون ریزی حرام ہے، وہاں تو چوٹیوں کو مارنا بھی حرام ہے، اس لیے وہاں پرامن سکون ملے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے سے سفر شروع کرنے کے بعد اب مکہ شریف پہنچے ہیں۔ جب آپ سفر کر رہے تھے، یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ تھا۔ حضرت امام حسین جب مکہ شریف پہنچے ہیں، پہنچنے کے بعد اب مکہ شریف میں شعبان المعظم کا مہینہ بھی ختم ہوا ہے، اس کے بعد جو ہے رمضان کا مہینہ بھی ختم ہوا، شوال کا مہینہ قریب آیا۔ جیسے ہی شوال کا مہینہ شروع ہوا ہے، اللہ اکبر، اب جو ہے کوفہ والوں کو معلوم ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کو ٹھکرا دیا ہے۔ کوفہ والے یہ حضرت امام حسین سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، حالانکہ اور حضرت علی سے بھی بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ لیکن وجہ یہ تھی کہ وہی لوگ جو ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں جہر دیا گیا، حضرت علی کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد وہاں سے خطوط آنا شروع ہوئے ہیں، اور اس کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کو ٹھکرا دیا ہے۔ اب اسے خوشی محسوس ہوئی۔ وہاں کا جو گورنر تھا نعمان بن بشیر، اللہ اکبر، یزید نے اس کو گورنر بنایا تھا۔ کوفہ والے یہ جان رہے تھے یزید کا یہ گورنر منتخب کیا ہوا ہے، تو تمام کوفہ والے حضرت نعمان بن بشیر جو صحابی رسول ہے، محب اہل بیت ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ اکبر، ان کے پیچھے تمام کے تمام کوفہ والے نماز نہیں پڑھتے ہیں، نہ تو جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، نہ عید بقرعید کی نماز پڑھ رہے ہیں، عید کی بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اسے معلوم ہے یہ یزید کا منتخب کیا ہوا یہ نعمان بن بشیر ہے، اس وجہ سے یزید کا وہ تمام کے تمام کوفہ والے یزید کے مخالفت کر رہے تھے۔ اور جیسے ہی معلوم ہوا حضرت امام حسین بھی مخالفت کر بیٹھے ہیں، تو انہوں نے خط لکھنا شروع کیا، اے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کوفہ آئے اور آ کر کے یہاں ہم لوگوں کی بیعت قبول کر لیں، ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ بادشاہ بنے۔ اللہ اکبر۔ خط آنا شروع ہوا ہے، جیسے ہی خط آیا امام حسین خط کو پڑھتے ہیں اور ایک دن میں ہزار خط آنا شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ کسی روایت میں ہے 300 خط ایک دن میں آ رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کے بعد آپ نے فیصلہ کیا اب ہمیں کوفہ جانا ہوگا۔ تمام کے تمام صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ مکہ آئے تھے، امام حسین مکہ تشریف لا رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہلے سے موجود تھے۔ آپ فرماتے ہیں اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو کوفہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے امام حسین کو امام حسن کو نقصان پہنچایا گیا ہے، حضرت علی کو نقصان پہنچایا گیا ہے، وہ ہمارے لیے دکھاوا کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اے امام حسین، آپ کو ہم جانے نہیں دیں گے۔ اور تمام کے تمام جو صحابی رسول مکہ شریف کی سرزمین پر تھے، تمام کے تمام صحابی رسول عرض کرتے ہیں اے امام حسین، ہم آپ کو کسی بھی حال میں جانے نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن
لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب خط کو دیکھتے ہیں، دیکھتے دیکھتے ایک خط ایسا آیا جس میں لکھا ہوا تھا، اے امام حسین اگر آپ نہیں آتے ہیں کوفہ کی سرزمین پر تو یاد رکھیے کل قیامت کے میدان میں اگر اللہ تبارک و تعالی مجھ سے پوچھ لے گا کہ بتاؤ امام حسین کے رہتے ہوئے تم نے یزید کی بیعت کیسے قبول کی تھی، تو میں عرض کروں گا رب کائنات کی بارگاہ میں نے خط لکھنا شروع کیا تھا، میں خط بھیج رہا تھا، امام حسین دیکھ بھی رہے تھے، پڑھ بھی رہے تھے، لیکن امام حسین نہیں تشریف لائے تھے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین عرض کرتے ہیں اگر کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی مجھ سے پوچھے گا میں کیا عرض کروں گا؟ حضرت امام حسین جیسے ہی خط کو پڑھتے ہیں آپ کا ارادہ پختہ ہو گیا، آپ کہتے ہیں مجھے ہر حال میں وہاں جانا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اب جو ہے شوال کا مہینہ ختم ہوا ہے، ذی القعدہ کا مہینہ آیا ہے، یعنی حج شروع ہونے سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان میں ایک خط ایسا بھی آیا تھا، آپ کو معلوم ہوا، یعنی آپ کو بتایا گیا اے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر آپ مکہ شریف کو نہیں چھوڑتے ہیں تو حج کے موقع پر جب آپ یہاں رہیں گے تو یزید ایسا فتنہ پیدا کر رہا ہے، کچھ لوگوں کو حاجیوں کے لباس میں بھیجے گا اور یہاں خون و قتل و غارت کرے گا۔ امام حسین سن کر کے دل دہل جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فیصلہ کرتے ہیں نہیں مجھے کسی بھی حال میں اب مکہ شریف میں ہمیں نہیں رہنا ہوگا، اس لیے کہ مکہ میں ایک چونٹیوں کو مارنا بھی حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی کے وہاں کے پیڑ پودے کے پتوں کو بھی توڑنا یہ سخت حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین یہ کبھی نہیں چاہتے کہ یہاں میرا خون بہایا جائے، یہاں قتل و غارت کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ جب آپ یہ فیصلہ لیتے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر اور تمام کے تمام صحابی رسول حضرت امام حسین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے امام حسین آپ کوفہ بھی نہ جائیں بلکہ جس کے اوپر زیادہ آپ کا اعتماد ہے، جس کے اوپر بھروسہ ہے، سب سے پہلے کوفہ اس کو بھیجا جائے، جب وہاں کا حال معلوم ہوگا پھر ہم آپ کو جانے دیں گے۔ جب یہ فیصلہ ہوا، فیصلہ ہونے کے بعد اب امام حسین ارشاد فرماتے ہیں اے امام مسلم آپ جو ہے امام مسلم کو آپ بھیجا گیا۔ امام مسلم کون ہے؟ حضرت امام حسین کے چچیرے بھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام مسلم کو بھیجا گیا، جیسے ہی کوفہ بھیجا گیا ہے، اللہ اکبر، حضرت امام مسلم جیسے ہی وہاں کوفہ پہنچے ہیں، پہنچنے کے بعد وہاں کے تمام لوگوں نے آپ کو دیکھ کر کے نعرہ لگانا شروع کیا ہے۔ امام مسلم بن عقیل کو دیکھ کر کے نعرہ لگانا شروع کیا، کہتے ہیں اے امام مسلم ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ امام حسین نے اپنا وکیل بنا کر کے حضرت امام مسلم کو بھیجا، اور جیسے ہی امام مسلم گئے ہیں تمام لوگوں نے دیکھا ایک بارگی میں، تاریخ یہی کہتی ہے ایک بارگی میں 12,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت لیا، اور لینے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اب امام حسین کو آپ بلوا دیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی معاملہ دیکھتے ہیں، کوفہ والوں کی محبت دیکھتے ہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ تمام کے تمام کوفہ والے اپنی نظریں زمین پر بچھا دی ہے، اپنی محبت زمین پر بچھا دی ہے۔ اللہ اکبر۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ اے امام مسلم آپ ہمارے گھر پر آ کر رہے، آپ ہمارے گھر پر آ کر رہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام مسلم کا بہت اچھا استقبال کیا گیا۔ جب آپ نے دیکھا کہ کوفہ کا ماحول بالکل پرامن ہے، اچھا ہے، شانتی ہے، اللہ اکبر، حضرت امام مسلم نے خط لکھا ہے۔ خط لکھنے کے بعد عرض کرتے ہیں اے بھائی جان، اے امام حسین آپ یہاں جتنا جلد ہو سکے آپ تشریف لے جائیں، لے آئے۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنے کے بعد قاصد کو دیا گیا، وہ قاصد لے کر روانہ ہوا ہے۔ حضرت امام مسلم آج پہلا دن پہنچے ہیں، دوسرے دن جیسے ہی حضرت امام مسلم وہاں پہنچے، وہاں کا نعمان بن بشیر جو گورنر تھا اس نے بہت ہی احترام کیا، عزت کیا۔ عزت کرنے کے بعد اب جو ہے نعمان بن بشیر کے پاس جیسے ہی حضرت امام مسلم پہنچے ہیں، دیکھ کر کے وہاں پر ایک جاسوس بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کیا دیکھا؟ اللہ اکبر۔ اس نے کیا دیکھا کہ امام مسلم کے ہاتھوں پر 12,000 کی تعداد میں لوگ بیعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے اپنا اس جاسوس نے جاسوس نے یزید کی بارگاہ میں یزید کے پاس پیغام بھیجا، اے یزید سنو بات یہ ہے یہاں کا ماحول جو ہے، امام مسلم آئے ہیں، یہاں کا ماحول بالکل بدل گیا ہے، یہاں کا ماحول بالکل بدل گیا ہے۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ یہاں کے گورنر
کو ہٹا دیا جائے, یہاں دوسرا گورنر کو منتخب کیا جائے. جو تمہارا گورنر جس کو تو نے نعمان بن بشیر کو یہاں کا گورنر بنایا ہے, وہ تو امام حسین کا ساتھ دینے والا نکلا ہے. اللہ اکبر. اتنا کہنے کے بعد نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت علامہ غلام مقتدی رضوی القادری, ذکر شہدائے کربلا, سرزمین دولت پور کا محرم کمیٹی. درود پاک پر میں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت امام مسلم کو جیسے ہی لوگوں نے دیکھا, اللہ اکبر, تمام لوگوں نے خیر مقدم پیش کیا. اس کے بعد وہاں کا جو جاسوس بیٹھا ہوا تھا نعمان بن بشیر کے پاس, اس نے یزید کو کہا دیکھو یہاں کا ماحول بالکل بدل رہا ہے. اللہ اکبر. یزید وہاں سے ابن زیاد کو بھیجا, اور ابن زیاد کون ہے؟ اللہ اکبر. ابن زیاد بہت ہی کمینہ ٹائپ کا انسان ہے, اپنے سامنے کسی کو کھڑا ہونے تک نہیں دیتا, اور سخت مزاج کا انسان. وہ بصرہ کے سرزمین کا گورنر تھا, اس کو بھیجا. اس نے یزید نے لکھا کہ اے ابن زیاد, تم بصرہ کو چھوڑو اور سب سے پہلے تم کوفہ پہنچو اور وہاں کے گورنر کو ہٹاؤ اور وہاں کا گورنری تم سنبھالو. اللہ اکبر. ابن زیاد یہاں سے نکلا. نکلنے کے بعد اب لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ اب امام حسین عنقریب یہاں آنے والے ہیں, آج یا کل میں آ جائیں گے, 2 یا 3 دن میں آ جائیں گے. یہی لوگ یہ سوچ رہے تھے. اب ابن زیاد نے کیا کیا, اپنا ڈریس چینج کیا اور حجاجیوں والا ڈریس پہنا, اونٹنی پر سوار ہوا اور اپنے ساتھ 20 سے 25 لوگوں کا لشکر لیا اور سب سے پہلے کوفہ میں داخل ہوا. مغرب اور عشاء کے درمیان داخل ہوا. اپنے چہرے کو ڈھکے ہوا تھا. جیسے ہی یہ داخل ہوا ہے تمام لوگوں نے دیکھا اور دیکھ کر کے یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ امام حسین کا قافلہ آیا ہے, امام حسین داخل ہو گئے ہیں. تمام کے تمام کوفہ والے نعرہ لگانا شروع کیا ہے. تمام کے تمام کوفہ والوں نے امام حسین حضرت علی کا نعرہ لگانا شروع کیا. یہ کمینہ یہ ابن زیاد کا کیا, گورنر ہاؤس میں سب سے پہلے داخل ہوا. داخل ہونے کے بعد چھت پر چڑھا اور وہیں سے اعلان کرنے لگا, اے لوگو, میں امام حسین نہیں ہوں بلکہ میں ابن زیاد ہوں. یہاں کا جو گورنر تھا نعمان بن بشیر, یہاں کے گورنر کو منتخب کیا جاتا ہے, ہٹایا جاتا ہے. یہاں کا گورنر اب میں بن رہا ہوں, یہاں کا ذمہ داری میں سنبھالوں گا. اور جیسے ہی اس نے اعلان کیا ہے, اعلان کرنے کے بعد اب اس نے اتنا اعلان کیا, اعلان کرنے کے بعد تمام کے تمام لوگ وہاں پہ اکٹھا ہو گئے. اور تمام کے تمام لوگ وہاں پہ اکٹھا ہونے کے بعد اب یہی چاہ رہے تھے کہ اب جو ہے امام مسلم کو, ابن زیاد یہ چاہ رہا تھا اب امام مسلم کو کیسے ہم گرفتار کریں. اللہ اکبر. تمام لوگوں کی لشکر وہاں موجود ہے, لیکن ہوتا یہ ہے تمام لوگ امام مسلم کا ساتھ چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ نے عشاء کے وقت میں نماز پڑھائی, مغرب کے وقت میں آپ نے نماز جب پڑھائی ہے, آپ کے پیچھے 12,000 13,000 کا لشکر ہے اور تمام لوگوں نے مغرب و عشاء کی نماز ادا کر رہے ہیں. لیکن امام مسلم جب فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد آئے ہیں, نماز پڑھنے کے لیے مسجد تشریف لائے, جیسے ہی آپ نے نماز پڑھا, نماز پڑھنے کے بعد آپ نے پیچھے دیکھا, کیا دیکھتے ہیں, صرف آپ کے ساتھ آپ کے 2 لاڈلے ہیں جن کا نام محمد اور دوسرے کا نام ابراہیم ہے. اللہ اکبر. تمام کے تمام کوفہ والے ساتھ چھوڑ چکے ہیں. اتنا ہونے کے بعد البتہ یہ ہوتا ہے امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کیا گیا. امام مسلم کو گرفتار کروانے کے لیے جب فوج کو بھیجا گیا, لشکر کو بھیجا گیا, اللہ اکبر, اس وقت حضرت امام مسلم حضرت ہانی کے گھر جو ہے جلوہ افروز تھے. یہ حضرت ہانی صحابی رسول ہے, یہ حضرت ہانی کے گھر جلوہ افروز تھے. جیسے ہی امام مسلم کو
पकड़ने के लिए फौज का दस्ता गया है। इमाम मुस्लिम ने देखा कि लोग अब हमें पकड़ने आ रहे हैं। इमाम मुस्लिम ने अपने मियान से तलवार निकाली है और आपने तलवार भाजना शुरू किया। लोग आपके सामने आने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा था, जान रहा था ये नवासा रसूल है, अगर हम इनके सामने जाते हैं हमारा सर जो है धड़ से अलग कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, कोई सामने नहीं आता है। उसी में एक शख्स ऐसा वार किया, हजरत इमाम मुस्लिम के होठ को अलग कर दिया, होठ कट गए। इमाम मुस्लिम रजी अल्लाह ताला अन्हु, जब आपके सामने कोई नहीं आ रहा था, इमाम मुस्लिम नारे तकबीर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। हज़रत इमाम मुस्लिम के करीब लोग आना चाहने लगे तो अर्ज़ करते हैं, सोचते हैं कि इमाम मुस्लिम के करीब कैसे जाएं। उसने कहा कि इमाम मुस्लिम, हम आपको तकलीफ़ देना नहीं चाहते, हम अब तलवार नहीं उठाएंगे। इमाम मुस्लिम, हम आपसे सुलह करना चाहते हैं। इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तलवार को अपने म्यान के अंदर रखा। अब उसने क्या किया, इमाम मुस्लिम को घोड़े गाड़ी पर बैठाया। बैठाने के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलने लगा और धोखाधड़ी के साथ इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हाथ बांधा गया, पाँव बांधा गया। बांधने के बाद अब गवर्नर हाउस के अंदर लाया गया। इमाम मुस्लिम वहां पर जाने के बाद आपके होठ कटे हुए थे। जैसे ही गवर्नर हाउस के अंदर पहुंचे हैं, अब वहां पर कुछ बातें हुई। बात होने के बाद अब इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के होठ से जो होठ कटे हुए थे, खून गिर रहे थे। इमाम मुस्लिम को प्यास लगी हुई थी। इमाम मुस्लिम फरमाते हैं, मुझे पानी पिलाओ। अल्लाह अकबर। तो कहने लगा यजीदियत कहने लगा कि नहीं, मैं पानी नहीं पिला सकता। उसी तमाम लोगों के बीच में एक शख्स बैठा हुआ था। उसने कहा कि कैसे तुम लोग जालिम हो, पानी तक नहीं पिलाते। अल्लाह अकबर, दुनिया क्या कहेगी। इतना कहने के बाद लोग जो है वो कटोरे में भरकर पानी पेश किया गया। जैसे ही हजरत इमाम मुस्लिम करीब लाए, जैसे ही करीब लाया है, अल्लाह अकबर, आप पीना चाहते हैं लेकिन आपके होठ कटे हुए थे। होठ कटने की वजह से खून जो है वो पानी के अंदर गिरा है। आप जैसे ही देखते हैं पानी लाल हो गया। इमाम मुस्लिम पानी को फेंक देते हैं, फिर कहते हैं दूसरा पानी लाओ। दूसरा पानी लाया गया। इमाम मुस्लिम फिर लाते हैं करीब में, फिर खून का कतरा उसके अंदर गिरा है, फिर पानी सुर्ख हो गया। अल्लाह अकबर। यहाँ इबरत की बात यह है कि इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने पानी पेश किया जा रहा है और आप भूखे प्यासे हैं, पानी पेश किया जा रहा है, लेकिन खून गिर जाने की वजह से आप पानी नहीं पीते हैं बल्कि फेंक देते हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन आज का हमारा नौजवान ये कहता है कि वो ताड़ी पीता है, दारू पीता है और बियर पीता है। अल्लाह अकबर। यहाँ पानी पीना गवारा नहीं है। जहाँ पर जिस चीज को इस्लाम ने हराम करार दिया है, लोग खुले आम पीते हुए नजर आते हैं। ये शर्मिंदगी की बात है। कल परोसे कयामत अगर वहाँ पूछ हो जाए, इमाम मुस्लिम अगर पूछे, मैंने तेरे लिए अपने सर को कुर्बान किया था, मैंने जामे शहादत नोश फरमाई थी, बस इस्लाम के लिए, बता तूने क्या किया है। अल्लाह अकबर। उस वक्त हमारे पास जवाब ना होगा। अलबत्ता इमाम मुस्लिम के साथ कुछ बातें हुई, होने के बाद हजरत इमाम मुस्लिम को सीढ़ियों से धकेल दिया गया, धक्का मार दिया गया। हजरत इमाम मुस्लिम के हड्डी टूटने लगे। जैसे ही धकेला गया, लोग इस तरह जो है हजरत इमाम मुस्लिम के ऊपर हमला आवर हुए। हजरत इमाम मुस्लिम के तमाम बदन के हड्डी को तोड़ दिया गया। अल्लाह अकबर। जैसे ही आपका हड्डी तोड़ा गया, आप इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद क्या किया, इब्ने जियाद ने इमाम मुस्लिम के सर को अलग किया धड़ से। उसके बाद एक दरख्त में, वही गवर्नर हाउस के बाहर एक दरख्त के ऊपर टांग दिया गया। अल्लाह अकबर। ये तमाम के तमाम यानी शोहदाए करबला के बाद इमाम हुसैन के शहादत से पहले यही मुहर्रमुल हराम का महीना है और इमाम हुसैन की शहादत का महीना है। और इमाम हुसैन के शहादत से पहले हजरत इमाम मुस्लिम जो आपके भाई हैं, चचेरे भाई हैं, हजरत इमाम मुस्लिम की भी शहादत इस तरह होती है। अल्लाह अकबर। बहुत सारे वाक़ियात हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप बड़े बड़े उलमाए कराम, हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मुर्तज़ा साहब पीरे तरीक़त, हजरत अल्लामा मौलाना क़ारी अल हाज
آج محمد مطیع الرحمن اشرفی صاحب سے انشاءاللہ آپ بارہا سنے ہیں اور انشاءاللہ سنتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہم تمام لوگوں کے اوپر ان تمام علماء کرام کا تا دیر تک سایہ کرم تا دیر تک سلامت رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی بے ادبی گستاخی